سید الشہداء نے نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا بلکہ اپنی اولاد، اپنے آوان اور انصار سب دین پر قربان کر دیے، جن کی بدولت آج کربلا اور تذکرہ کربلا باقی ہے۔ اور پھر مختلف مقاتل سے آپ عزاداران سید الشہداء کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، اور صاحبان مقاتل نے لکھا کہ جب سید الشہداء غریب کربلا دشت کربلا میں تک و تنہا رہ گئے تو حالت یہ تھی، نظر یمیناً و شمالا، کبھی سید الشہداء دائیں دیکھتے تھے، کبھی سید الشہداء بائیں دیکھتے تھے عزاداروں، اور یہی صدا ہوتی تھی، آئین آئین علی الاکبر، وہ میری آنکھوں کا نور اکبر کہاں ہو، کہاں کھو گئے، کہاں سو گئے۔ بابا ایک مرتبہ بلاتے تھے، سات مرتبہ، اور لبیک لبیک کہتے نہ تھکنے والے علی اکبر کہاں ہو۔ آج بابا تنہا ہیں، بابا بلاتے ہیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ کوئی جواب نہیں آیا عزادارو۔ ہے دوسری صدا بلند کی، آئین آئین قاسم، او میرے حسن بھیا کی یتیم نشانی قاسم، چچا بلاتے ہیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ صدا دی، آئین آئین عاقل عباس، او میری کمر کا زور عباس۔ آج حسین دشت کربلا میں تنہا ہے، حسین بلاتا ہے، بھیا عباس جواب کیوں نہیں دیتے؟ عزاداران سید الشہداء جب کوئی جواب نہیں آیا نا، سب کو بلا چکے، آئین آئین حبیب ابن مظاہر، او میرے بچپن کا ساتھی حبیب، حسین بلاتے ہیں کہاں ہو؟ جب اپنے آوان و انصار کو بلا چکے، کسی کا جواب نہ آیا، ایک صدا دشت کربلا میں بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی اس بیابان میں ہمارا معاون و مددگار، ہماری مدد کرنے والا؟ اور ایک اور استغاثہ غربت بلند کیا فرزند زہرا نے دشت کربلا میں، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی اس بیابان میں رسول کی، علی و بطول کی بیٹیوں کی محافظت کرنے والا؟ عزاداروں میں کہتا ہوں، یہ صدا، یہ استغاثہ غربت کسی نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، یقیناً سب نے سنا، لیکن یہ استغاثہ غربت جیسے علی اصغر نے سنا شاید کسی نے سنا ہو۔ اس استغاثہ کی آواز جب علی اصغر کے کانوں میں پڑی، عزاداروں خود کو گرا دیا، جھولے سے گہوارے سے خود کو گرا دیا، ایک آہ و بکا خیام میں بلند ہوئی۔ اب سید الشہداء خیام کی طرف بڑھتے ہیں، عزاداروں در خیمہ پہ جا کے بہن زینب سے پوچھتے ہیں، کیا کوئی اور قضیہ ہو گیا؟ کہا ہوگا بی بی نے، بھیا جب سے آپ نے استغاثہ غربت کی صدا بلند کی ہے، تب سے علی اصغر بے چین و بے قرار ہے۔ کہا میرے ننھے مجاہد کو میرے پاس لے آؤ، میں آخری الوداع کر لوں۔ اس ننھے مجاہد کو
قریب کربلا نے عزاداروں ہاتھوں پہ لیا اور میدان جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، نرغہ اعداء کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میدان جنگ میں جا کر یزید کے لشکر سے خطاب کیا، تم کیسے نبی کے کلمہ گو ہو، نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو، کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہو اور قتل فرزند رسول کے در پہ ہو۔ امام نے اپنی آخری حجت بھی ان کے سامنے لا کر رکھ دی۔ قرآن ناطق نے اس پارے ناطق کو جو علی اصغر کی صورت میں تھا اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور ایک آواز دی، یا قومی ان لم ترحمونی ارحموا ھذا الطفل، اے قوم اگر تمہاری دشمنی ہے اور اگر تم خون کے پیاسے ہو تو وہ میں حسین ابن علی ہوں اور تمہاری دشمنی مجھ سے ہے۔ اگر تم مجھ پہ رحم نہیں کرتے تو اس بچے پہ رحم کھاؤ، یہ کتنا پانی پی لے گا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اصغر۔ اجرکم علی اللہ، کیسے اپنے بیٹے کو سیراب کیا ان ظالموں کے ہاتھوں۔ اب یہی تھا کہ ادھر عمر ابن سعد نے حرملہ ابن کاہل اسدی کو حکم دیا، اقطع کلام الحسین، اس ملعون نے سے شعبہ تیر اپنی کمان میں رکھا اور نشانہ باندھا اس ننھے مجاہد کا، اور مقتل کی کتابوں میں یہ جملے ملتے ہیں، فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، یہ حرملہ ملعون کا تیر کمان سے نکلا اور جناب علی اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک اس نے ذبح کر دیا، اور چند بوند قطرے خون کے نکلے، وہ بھی خشک حلقوم سے۔ جناب علی اصغر یہ ششمایا جو 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے گلے سے کتنا خون نکلے گا۔ اب خون نکلا، سید الشہداء نے خون کو ہاتھوں پر لیا۔ اب یہاں پر اختلاف ہے روایات میں، کچھ روایات میں عزاداروں یہ ملتا ہے کہ سید الشہداء نے خون کو زمین پر پھینک دیا، انڈیل دیا، اور کچھ روایات میں ہے کہ سید الشہداء نے اس خون کو آسمان کی طرف اچھال دیا، اور کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ سید الشہداء نے چونکہ زمین و آسمان نے اس نحق خون لینے سے انکار کر دیا، سید الشہداء نے ان چند قطروں کو اپنی داڑھی پہ خضاب کیا اور اس ننھے شہید کو لے کر خیام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عزاداروں، اب یہ وہ حسین صبح سے لے کر اب تک کسی بھی فیصلے میں جن کا قدم نہیں ڈگمگایا، بڑے وقار سے فیصلہ لیا، لیکن ننھے شہید کا جنازہ لے کر جب خیموں کی طرف بڑھے ہیں، ہمت نہیں ہو رہی کہ رباب کے سامنے اس شہید کو لے جائیں۔ بالآخر جناب رباب کو بلایا اور پشت خیمہ میں عزاداروں اپنی تلوار سے وہ حسین جو صبح سے لے کر اب تک آوان و انصار کے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکا تھا، آخر میں اس ششمائے کی قبر کھودنا شروع کی۔ معلوم ہے جب کسی کا کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اپنے ڈھارس ہوتے ہیں، دوست ڈھارس ہوتے ہیں، رشتہ دار ڈھارس دیتے ہیں، لیکن سید الشہداء کا تو رہا کوئی نہیں، اب خود ہی قبر بنا رہے ہیں، اور قبر کھود کے
جناب علی اصغر کو جب قبر میں رکھا ہے نا آزادارو، تو اب پیروں کی جانب سے کربلا کی تپتی ریت کو علی اصغر کے لاشے پہ ڈالنا شروع کیا ہے آزادارو۔ اب سید الشہداء گرم ریت کو جسد علی اصغر پہ ڈال رہے ہیں۔ ڈالتے ڈالتے جب چہرے تک پہنچے ہیں تو منہ موڑ لیا اور کہا ہوگا اے دشت کربلا، تیری ریت گرم ہے اور میرے اصغر کا جسد پھولوں جیسا ہے، کلیوں جیسا ہے۔ کیا خوب شاعر نے کہا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے شبیر دامن کو جھاڑ کے، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔